السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے میری بہنوں کا، میری چھوٹی سی یوٹیوب فیملی کا۔ امید ہے آپ سب انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی آپ کی دعاؤں سے اور اللہ پاک کے حکم سے بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ میں بنا رہی ہوں پاستا، ٹھیک ہے۔ یہ ملٹی کلر کی یعنی کہ رنگ برنگی سوئیاں، تو ان کو بچوں کو بنا کے دیتی ہوں۔ ان کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا بنتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی شیئر ہوتی رہیں گی، ساتھ ساتھ میں اپنا ٹاپک بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اچھا، آج کل ایک ٹاپک بہت وائرل ہو رہا ہے ہوم سکولنگ کا، یعنی کہ بچوں کے حوالے سے ہوم سکولنگ کو لوگ زیادہ آج کل کے دور میں پریفر کر رہے ہیں بلحاظ اس کے کہ ان کو اسکول بھیجا جائے۔ لیکن ابھی میرے بچے اتنے چھوٹے ہیں، میری سب سے بڑی بیٹی بھی 4 سال کی ہے، یعنی کہ میرا کوئی بھی بچہ ابھی اسکول گوئنگ نہیں ہے۔ لیکن جب سے میں یہ ٹاپک دیکھ رہی ہوں ہوم سکولنگ کا، تو میرا مائنڈ جو ہے وہ ڈبل مائنڈ ہو گیا ہے، کیونکہ میں اپنے ہسبینڈ سے بھی ریسنٹلی یہی ڈسکس کر رہی ہوں، یہی بحث کر رہی ہوں کہ اس کو اسکول میں ایڈمٹ کرواؤ، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر کروانا ہے جب یہ پورے 5 سال کی ہو جائے گی۔ تو میں کہتی ہوں نہیں، وہ 4 سال کی ہو گئی ہے، اس سے چھوٹی بھی 2 بیٹیاں ہیں، تو یہ یعنی کہ تینوں مل کے جب تنگ کرتی ہیں نا، تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ بس ایک کو تو اسکول ایڈمٹ کروائی دو، لیکن ان کے بابا نہیں مان رہے۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اس کو کہیں اور بھیجنے سے اچھا اگر میں اس کو کہیں اور بھی بھیجوں گی تو ظاہر سی بات ہے بگنر ہے، ابھی بالکل ہی شروعات سے اس نے ابھی شروع کرنا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں گھر میں ایسی توجہ نہیں دیتا جیسے کہ ایک ماں چاہتی ہے یا پیرنٹس چاہتے ہیں، یا پھر ہاں اسکول میں اس کو کیونکہ ان لوگوں نے ایک اچھا اپنا یعنی کہ فی پیکیج رکھا ہوتا ہے، تو وہاں پہ تو پھر بھی کوئی یعنی کہ توقع کی جا سکتی ہے، لیکن جو ہوم ٹیوشن پڑھاتی ہیں ان پہ تو بالکل بھی نہیں۔ لیکن پھر میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر میں اس کو خود ہی سے پڑھا لوں، خود ہی اس کو ہوم سکولنگ کروا لوں، تو اس کے ساتھ جو چھوٹی بیٹی ہے وہ بھی 2.5 سال کی ہے، چلو وہ بھی کچھ نہ کچھ سیکھ لے گی۔ لیکن یہاں پہ میرے مائنڈ میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ میں اس کو کیا ہوم سکولنگ ہی کرواتی رہوں گی، یا کہ اس کو ہوم سکولنگ ہی کرواؤں، یا اس کو نیکسٹ ایئر سے یہ کہ 6 منتھ آفٹر اس کو میں اسکول بھیج دوں۔ کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ہوم سکولنگ کے جہاں کچھ فائدے ہیں، مجھے لگتا ہے اس کے زیادہ نقصانات ہیں، ایسا مجھے لگتا ہے۔ کیونکہ میں گھر پہ نا قرآن پاک پڑھاتی ہوں، میرا گھر میں مدرسہ ہے الحمدللہ۔ امی کے گھر میں بنایا تھا، یعنی کہ جب میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھی تو جو باجی ہمیں پڑھاتی تھیں نا، ان کی شادی ہو گئی تھی، پھر جو ان والے سارے بچے تھے نا، تو پھر وہ میں نے پڑھانا شروع کر دیے تھے۔ تو میرے والد صاحب کہتے تھے ان کے دیکھ لو اگر تم پڑھا سکتی ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں نا یہ سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے جب سے میری دادی اماں تھی۔ میری دادی اماں نے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا، تو وہ پڑھاتی تھی شروع سے، ایون کہ جو آج ہمارے اسکول کی میڈم ہیں، جو ان کی پرنسپل وغیرہ ہیں نا، وہ تک میری دادی اماں سے پڑھی ہوئی ہیں۔ تو اس کے بعد امی کی شادی ہو گئی، امی آ گئی، پھر دادی اماں کی ڈیتھ ہو گئی، پھر امی نے پڑھانا شروع کر دیا۔ تو پھر میرے ابو نے مجھے حفظ کروایا، میرے والد صاحب کہتے تھے کہ اب میری بیٹی حفظ کر لے، پھر میری بیٹی پڑھائے گی۔ تو میں نے حفظ کر کے نا 9th میں ایڈمیشن لیا تھا، پھر 9th 12th تک، یعنی کہ میں نے 9 10 کر لی، اس کے بعد 11 میں تھی، آئی تھنک میں 12th میں، یعنی کہ FSC سے پہلے ہی میں نے گھر میں قرآن پاک، میں نے آپ کو بتایا نا ہماری باجی کی شادی ہو گئی تو میں نے وہ سارے یعنی کہ قرآن پاک والے بچے لے لیے۔ تو پھر یوں ہونے لگا کہ آہستہ ظاہر ہے میں خود چھوٹی تھی، ابھی مجھے بھی اتنا زیادہ یعنی کہ ایکسپیرینس نہیں، کیونکہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا، لیکن اتنا اچھا رہا ماشاءاللہ، کیونکہ میرے ابو بہت چاہتے تھے اللہ پاک میرے ابو کے درجات بلند کرے، اور سارا پڑھا ہوا جتنا میں نے پڑھا ہے میری بہن پڑھا رہی ہے، سب کا ثواب اللہ تعالیٰ میرے ابو جان کو پہنچائے۔ میرے ابو جان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ گھر کے ماحول اور مدرسے کے ماحول اور اسکول کے ماحول میں فرق ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم نے گھر میں پڑھایا اور ایک مدرسہ ہوتا ہے جہاں بچے قرآن پاک پڑھتی ہیں، وہاں پہ ظاہر ہے ایک ٹوٹل سیٹنگ ہوتی ہے، ایک ان کا سیٹ اپ ہوتا ہے، ٹوٹل انہوں نے مینیج کیا ہوتا ہے کہ وہاں بس یعنی کہ یہی کام ہی ہوگا، اگر اسکول ہے تو اسکول ہی پڑھایا جائے گا، کہ مدرسہ ہے تو مدرسہ ہی پڑھایا جائے گا۔ لیکن گھر میں نا آپ کو پتہ ہے کہ ملٹیپل کام ہو رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ایک باجی ہے، اس نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اس نے گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں، اس نے اپنے ہسبینڈ کو بھی ٹائم دینا ہے، پھر اس نے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، تو بچوں کے اوپر ایک تو گھر کے ماحول کا اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا اگر ہم اپنے ہی بچوں کو ہوم سکولنگ کروائیں گے نا، تو ایک تو ہم بہت توجہ نہیں دے پائیں گے، ٹھیک ہے، اور آج کل کے بچے جو پیرنٹس سے بھی اتنا زیادہ نہیں ڈرتے،
ظاہر سی بات ہے جب وہ اسکول جائیں گے تو اوبیسلی وہ ٹیچرس کا ڈر ہوتا ہے ان کو، تو وہ ڈرتے بھی ہیں، پھر گھر میں آ کے ہر چیز ماں سے شیئر کرتے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ بچوں کی اور پیرنٹس کی اتنی باؤنڈری ہونی چاہیے، اتنی کلوز باؤنڈری ہونی چاہیے کہ بچے ہر ایک چیز اپنی ماں سے آ کے تو خاص طور پر یعنی کہ شیئر کریں کہ آج ہمارے اسکول میں یہ ہوا اور یہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوم اسکولنگ کا مجھے ہاں یہ تو فائدہ ہے کہ وہاں پہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے اسکولوں میں، اتنے چھوٹے بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو لیٹر لکھ دینے لگے، جو ڈراموں میں فلموں میں سین ہو رہا ہے وہ شیئر کرتے ہیں، پھر اوبیسلی اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بھی اسکولوں کا ماحول اتنا عجیب ہو گیا ہے کہ میٹرک پاس ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں، اور نہ ہی پانی کا کوئی خاص انتظام ہے، نہ ہی کوئی ہوادار کوئی بھی بلڈنگ ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی پیرنٹس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بچوں کو ہوم اسکولنگ کروائیں، لیکن مجھے ہوم اسکولنگ کے فائدوں سے زیادہ نقصانات نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو بچے ماں باپ سے اتنا نہیں ڈرتے، دوسرا کہ جب ہم بچوں کو پڑھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا چھوٹا بچہ رو رہا ہے، ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے، تب ہمارا پڑھنے والا بچہ ڈسٹرب ہوگا۔ ہم نے کوکنگ کرنے کے لیے کچن میں چلے جانا ہے تو اس نے پیچھے سے اٹھ کے کھیلنا سٹارٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے والد صاحب آ گئے، اس کے ڈیڈی آ گئے تو وہ ان کے ساتھ باہر جا سکتا ہے، لیکن اس کے چھوٹے بہن بھائی کھیل رہے ہوں تو اس کا کبھی بھی دل نہیں کرے گا کہ وہ پڑھے، تو وہ بس کھیلے گا ہی۔ اگر اس کے سامنے اسکرین آن ہے تو وہ کبھی بھی جو ہے اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے پائے گا۔ اگر ہم یہ سارے کام ہٹ کے اس کو صرف پڑھانے کے پہ فوکس کریں تو کبھی بھی ہم اس کو 1 یا 2 گھنٹے میں پورا سلیبس کور نہیں کروا سکتے۔ ہاں اگر آپ اس کے لیے کوئی اور ٹیچر ہائر کر لیں تو جیسے ایک الگ سے روم میں اس کو ٹیچر آ جائے اور پھر وہ اس کو پڑھائے اور آپ باقی گھر کا کام دیکھیں، گھر کو دیکھیں، تو کچھ حد تک تو یہ بہتر ہے جیسے لوگ ٹیوشن پڑھاتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اسکول میں جانے سے بچے کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا، ٹھیک ہے۔ بچہ باہر کے لوگوں سے ملے گا، اس کو بات کرنے کی تمیز، بات کرنے کا ڈھنگ آئے گا، اس کو اچھے اور برے کی تمیز ہوگی، اس کو یہ پتہ لگے گا کہ دنیا کیا ہے کیا نہیں، ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے، باہر کا ماحول کیا ہے، ٹیچر سے ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ طرح کے یعنی کہ بچے ہوتے ہیں، ہر طرح کے رویے کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو اگر وہ گھر میں ہی رہے گا، ہم اس کو گھر میں ہی رکھیں گے تو وہ یہ سب کیسے فیس کرے گا؟ ہر کسی سے ملنا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسکول میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، آج کل تو اتنی زیادہ ہائی لیول پہ یعنی کہ اسکول بن رہے ہیں، اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز کروائی جا رہی ہیں، تو اوبیسلی وہ لوگ ایک اچھی انویسٹمنٹ کر کے اپنے اسکول کا آغاز کرتے ہیں، تو ہم وہ ساری انویسٹمنٹ اپنے گھر میں اپنے ایک بچے کے لیے تو نہیں نہ کر سکتے، تو وہ ان ساری ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے پائے گا، اس کو باہر کی دنیا کا، باہر کے ماحول کا نہیں پتہ لگے گا۔ اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے کتنے رولز مینر سکھائے جاتے ہیں، وہ اس سے محروم رہے گا، اور پھر بچوں کے ساتھ مل کے وہ کیا کچھ سیکھتا ہے۔ تو میں تو بھائی بہت ڈبل مائنڈ ہو رہی ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں نا اپنی یوٹیوب فیملی سے مشورہ لیتی ہوں، ان کی رائے لیتی ہوں کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ بچوں کو ہوم اسکولنگ کروانی چاہیے یا اسکول ہی بھیجنا چاہیے۔ ہاں جیسے بالکل ہی بگنر ہیں، بچے بہت چھوٹے ہیں، ابھی میری بچے 4 سال کی ہے، اس کو تو میں چلو 1 سال تک ہوم اسکولنگ کرواؤں، تو پھر اوبیسلی مجھے اس کو اسکول بھیجنا پڑے گا ہی انشاءاللہ، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اسکول بھیجے بغیر گزارا ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، میں اپنی بچی کو کہتی ہوں نا کہ سپارہ لے کے بیٹھ جاؤ جب تک کسی مدرسے میں نہیں جاتی، کیونکہ وہ گھر میں بالکل نہیں پڑھتی، جیسے اس کی خالہ پڑھاتی ہے ابھی بھی گھر میں، وہ کبھی بھی میں کہہ رہی ہوں ایک تھوڑا سا بھی کہنا نہیں مانتی ہے، کہ وہ ایگری نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے میں تو ابھی چھوٹی ہوں تو سارے بڑے بچے پڑھنے آتے ہیں، میں تو ابھی چھوٹی ہوں، میں کیوں پڑھوں بیٹھ کے، وہ ایسے کہتی ہے۔ تو میں کہہ رہی ہوں کہ جب تک اس کو کسی مدرسے میں اس کا ایڈمیشن نہ کروا دوں نا تب تک میں اس کو گھر میں پڑھاؤں، لیکن ابھی تک کیونکہ اس سے چھوٹی 2 میری اور چھوٹی بیٹیاں ہیں، مجھے ابھی تک نہیں ٹائم مل پاتا پورا گھر دیکھنا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان سوشل میڈیا پہ کام کر رہا ہوتا ہے نا تب اس کا میں کہہ رہی ہوں کہ آدھا ٹائم نا یہیں پہ لگ جاتا ہے، ویڈیو بنانا، اس کی ایڈیٹنگ کرنا، وائس اوور کرنا، پھر اس کو اپلوڈ کرنا، سیٹنگ کرنا، میں کہہ رہی ہوں بہت ہی ٹائم لگ جاتا ہے اس میں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ٹک ٹاک یا کچھ اور بھی کر رہے ہیں نا، واٹس ایپ پہ ہم سیلنگ کا کام کرتے ہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارا آدھے سے زیادہ دن یہیں پہ لگ جاتا ہے، تو پھر ایسے میں ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے پڑھا سکتے ہیں؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہاں اگر میری کوئی بڑی ایلڈرز مجھے دیکھ رہی ہیں یا کہ ان کا کچھ ایکسپیرینس ہے تو وہ مجھے کائنڈلی گائیڈ کر سکتی ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میں تو بالکل ڈبل مائنڈیڈ ہوئی ہوئی ہوں، اور میرے ہسبینڈ بس یہی کہتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر ہی سو اسکول ہی کروا دیں گے، اور بس مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہاں اگر میں اس کو گھر میں ہوم اسکولنگ بھی کرواتی ہوں تو اسٹارٹ میں اس کو کیا کرواؤں، کہاں سے لے کے اسٹارٹ کروں، حالانکہ میں نے شادی سے پہلے 3 سال اسکول پڑھایا ہے، میرے 3 سے 4 سال کا ایکسپیرینس ہے،
لیکن اتنے چھوٹے بچوں کو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنے طور پہ کیا ایکٹیویٹیز کرواؤں. مجھے کچھ ایکٹیویٹیز ٹوائے یعنی کہ لرننگ ٹوائے جو ہوتے ہیں ایجوکیشنل وہ مجھے لینے پڑیں گے, کچھ ایسی نوٹ بکس لینی پڑیں گی. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. کرنٹلی آپ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے چھوٹے بچے آپ کے پاس ہیں آپ کے گھر میں, یا کہ آپ نے اسکول بھیج رہے ہیں ان کے اسکول میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں, کس طرح کا ان کا سلیبس ہے. پہلے ڈاٹس والی ان کی نوٹ بکس ہوتی ہیں, کہ وہاں سے سٹارٹ لیں, یا کہ سٹارٹ میں ہی ہم ان کو یعنی کہ نوٹ بک پہ فرسٹ پہ ہم اس کو ABC لکھ دیں, وہ نیچے خود ہی سے ٹرائی کرے گا لکھنے کے لیے, یہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے. تو آئی ہیو نو آئیڈیا. جو کائنڈلی جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ مجھے ضرور کمنٹ باکس میں میری اس مشکل کو حل کر دیں. میں نے اپنی یوٹیوب فیملی سے یہ مشورہ لینا مناسب سمجھا ہے, اور میں نے ابھی یہاں کسی سے بھی اپنے ایون کے گھر والوں سے یا کہ اپنے ارد گرد کسی فرینڈ سے بھی مشورہ نہیں لیا, کیونکہ سب کے بچے ہی اسکول جا رہے ہیں. اور جب کہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ایک ٹاپک کافی وائرل جا رہا ہے ہوم اسکولنگ کا, تو بس میں نے اس لیے پوچھا کہ چلیں کوئی تو میری ویڈیو دیکھے گا, تو آپ لوگوں نے ضرور مجھے گائیڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر دیں, کیونکہ اس کی کوئی بھی فیس نہیں ہے, کوئی بھی چارجز نہیں ہے, بالکل فری ہے. بالکل اسی طرح سے جو بیل آئیکن ہے ساتھ میں وہ بالکل فری ہے. شیئر لائک کمنٹ کرنا تو اس سے بھی زیادہ فری ہے, ٹھیک ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو میری بات کافی حد تک سمجھ آئی ہوگی. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ گھر کے اخراجات کیسے ہیں, گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور آمدن بالکل کم ہے. اور آج کل کے دور میں ہر لڑکی, ہر ماں, ہر ہاؤس وائف جو ہے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہے, اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہے. تو میرے خیال میں نا یوٹیوب سے زیادہ کوئی بھی ریئل پلیٹ فارم اب تک تو نہیں ہے, کیونکہ میں نے اس سے پہلے نا اپنا 50 ہزار تک ڈبویا ہے, جو کہ کمیٹیاں ڈال کے میں اکٹھا کرتی تھی, ٹھیک ہے. تو وہ جو بھی تھا ایڈ واچ کی ویب سائٹ تھی وہ بند ہو جاتی تھی, چاہے ٹائپنگ جاب کا تھا, سب کچھ فیک تھا. کچھ کچھ دن تک, ایک منتھ تک چلتا, اس کے بعد وہ لوگ غائب ہو جاتے. تو مجھے لگتا ہے کہ ریئل پلیٹ فارم صرف اور صرف یوٹیوب ہے, جہاں سے ہم اپنی محنت کر کے پیسے کما سکتے ہیں. ہاں یہاں پہ زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے, ہمیں اپنا جو کرائٹیریا ہے یوٹیوب کا یہ پورا کرنا پڑتا ہے, اور یہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے اور اللہ پاک کی انشاءاللہ مدد سے ہوگا. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے, زیادہ سے زیادہ نیو یوٹیوبر کو ضرور سپورٹ کریں, مجھے بلکہ ہر نیو یوٹیوبر کا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس مشکل میں جو ہے یہ انہوں نے قدم اٹھایا ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے سب کو سپورٹ کرنا ہے, اور مجھے بھی ضرور سپورٹ کرنا ہے. چینل کو سبسکرائب, لائک, شیئر, کمنٹ کرنا کبھی بھی مت بھولیے گا. انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کے لیے ایسے ہی مشورے ٹائپ اب آپ کی رائے لیتی رہے گی, اور آپ کو اچھی ویڈیوز دکھاتی رہے گی. اوکے جی, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.